العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک ہی طرح کے ہیں. یأمرون بالمنکر، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور بھلائی سے روکتے ہیں. ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں. نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق وہی نافرمان ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہی حسبہم، یہ ان کو کافی ہے. وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، تمہارا حال ان کے حال کی طرح ہے جو تم سے پہلے تھے، جو تم سے زیادہ طاقت والے تھے اور تم سے زیادہ مال اور اولاد والے تھے. فاستمتعوا بخلاقہم، پھر انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا. فاستمتعتم بخلاقکم، پھر تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا تمہارے حصے سے. کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسا کہ ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے. وخضتم کالذی خاضوا، اور تم مذاق اڑانے میں لگے رہے جیسا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے. اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال حبط ہو گئے، بیکار ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ، کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود. وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور مدین والے اور الٹ دی جانے والی بستیوں کی.
اتتہم رسلہم بالبینات، جن کے پاس ان کے پیغمبر روشن معجزات لے کر آئے، فما کان اللہ لیظلمہم، پھر اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ المنافقون، یہ اس میں فاعل جمع مذکر ہے، واحد منافق ہے، اور باب مفاعلت سے ہے، منافقتن مصدر ہے، نفاق و منافقہ دونوں مصدر آتے ہیں باب مفاعلت۔ منافق وہ شخص ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپائے ہو اور زبان سے ایمان کو ظاہر کرے۔ المنافقات، یہ اس میں فاعل جمع مؤنث ہے، واحد منافقہ۔ یقبضون ایدیہم، یہ کنایہ ہے بخل سے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ قبض مصدر ہے، باب ضربہ معنی بند رکھنا، روکنا۔ نسوا اللہ، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی۔ نسیان مصدر ہے، نسو فعل ماضی جمع مذکر، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نسیان مصدر ہے، باب سمع معنی بھولنا۔ یہاں نسیان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، تو یاد رکھیے یہاں بھولنے سے مراد مہربانی نہ کرنا ہے، اس لیے کہ نسیان کے حقیقی معنی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہو سکتی ہے۔ لعنہم اللہ، لعن المصدر ہے، باب فتح معنی لعنت کرنا۔ مقیم، یہ دائم کے معنی میں ہے۔ استمتاع، استمتعوا، استمتاع مصدر ہے، باب استفعال معنی فائدہ اٹھانا۔ خلاق، خلاق کے معنی حصہ، اس کی جمع نہیں آتی۔ حبطت، حبط مصدر ہے، باب سمع، حبط مصدر ہے، باب سمع معنی ضائع ہونا۔ مدین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، پھر ان کے بیٹے کی اولاد کو بھی مدین کہا جانے لگا، اور جس بستی میں یہ لوگ رہتے تھے اس بستی کو بھی مدین کہا جانے لگا، گویا شہر کا نام بھی مدین تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی اولاد کو بھی مدین کہا جاتا تھا۔ المؤتفقات، اتفاق مصدر ہے، باب افتعال معنی ہے الٹ دینا۔ بعضهم من بعض، یہ خبر ہے، المنافقون والمنافقات یہ معطوف علیہ مل کر مبتدا ہے، اور بعضهم من بعض یہ خبر ہے۔ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم۔ بالمنکر یہ جار مجرور مل کر یأمرون سے متعلق ہے،
عن المعروف، یہ بھی جار مجرور مل کر ینہونا سے متعلق ہے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ میں جو واو ہے، یہ واو عاطفہ ہے۔ ان المنافقین، فا یہ بھی عاطفہ ہے۔ فَنَسِيَهُمْ میں جو فا ہے، یہ عفواً یہ فا سببیہ ہے، پھر فا سببیہ ہے۔ ہم الفاسقون میں ہم ضمیر فصل ہے جو تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، بار بار یہ بات بتائی گئی ہے۔ خالدین یہ حال واقع ہیں، فیہا جار مجرور مل کر خالدین سے متعلق ہے۔ کالذین من قبلکم، کالذین یہ جار مجرور مل کر خبر ہے، انتم مبتدا یہاں محذوف ہے۔ کانو اشد، اشد یہ کانو فعل ناقص کی خبر ہے، منکم جار مجرور مل کر اشدہ سے متعلق ہے، اور قوتاً یہ تمیز ہے۔ اشدہ یہ ممیز ہے یا ممیز ہے، اور قوتاً یہ تمیز ہے۔ اسی طرح اکثر و اکثر یہ بھی کانا کی یہ واو حرف عاطفہ ہے، اور اس کا عطف اشدہ پر ہے، لہذا اس بنا پر اکثر یہ خبر ہے۔ اموالاً و اولاداً معطوف علیہ مل کر یہ تمیز ہے۔ فاستمتعوا بخلاقہم میں جو فا ہے، یہ فا استنافیہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو فا ہے، یہ فا عاطفہ ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین، نبأ یہ لم یأتی کا فاعل ہے۔ قوم نوح وعاد من قبلہم، قوم نوح یہ یا تو آپ مبدل منہ کہو، یہ قبلہم سے یا تو بدل ہے، قوم نوح وعاد و ثمود یہ عطف بیان ہے۔ کیا ان کے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے؟ اس میں ابہام ہے، اس ابہام کی توضیح کہ ان سے پہلے کون سی وہ قومیں ہیں جن کی خبر ان کے پاس نہیں آئی، یعنی قوم نوح، قوم عاد۔ تو عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور بدل بھی کہہ سکتے ہیں، اور بدل مبدل منہ کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ اتتہم رسلہم، رسلہم یہ اتت کا فاعل ہے۔ فما کان اللہ میں جو فا ہے، یہ فا استنافیہ ہے۔ لیظلمہم میں جو لام تعلیل ہے، ان پوشیدہ ہے، ان ناصب پوشیدہ ہے، ان حرف ناصب پوشیدہ ہے، اسی بنا پر یظلمہ یہ حالت نصبی میں ہے، یعنی منصوب ہے۔ تشریح آیات، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اور اس کے بعد آیت کریمہ ہے یحذر المنافقون۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے نام بتا دیے گئے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا میں سے صرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی تھی، اسی لیے ان کا لقب صاحب السر ہے، رازدار۔ لیکن آپ نے عمومی طور پر اس راز کا افشا نہیں فرمایا،
کیونکہ عام طور پر ان کی اولاد مخلص مسلمان تھی. اگر لوگوں میں یہ بات عام ہو جاتی تو انہیں شرمندگی ہوتی اور لوگ انہیں عار دلاتے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ چند منافقین بھی شامل ہو گئے تھے. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے گزر رہے تھے. انہوں نے ایک دوسرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر کرتے ہوئے کہا، ذرا ان کو دیکھو، یہ شام کے محلات اور رومیوں کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی خبر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکا، پھر دریافت فرمایا، کیا تم نے ایسا ایسا نہیں کہا ہے؟ یہ لوگ کہنے لگے، ہم نے مذاق سے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ ان میں دو شخص تو وہ تھے جنہوں نے عملاً تمسخر میں حصہ لیا، اور تیسرے شخص مخاشن بن حمیر نامی تھے. یہ صاحب گفتگو کے سننے میں تو شریک تھے، لیکن انہوں نے خود کچھ نہیں کہا. اسی پس منظر میں فرمایا گیا کہ اگر ہم بعض شرکا کو معاف بھی کر دیں لیکن سبوں کو تو معاف نہیں کر سکتے. جن کو معاف کیا گیا وہ یہی مخاشن تھے. انہوں نے نفاق سے توبہ کر لی، اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. معلوم ہوا کہ دین و شریعت کے معاملے میں تمسخر اور مذاق قطعاً جائز نہیں. مشہور مفسر قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ہنسی مذاق کے انداز پر کفریہ بات کہنا بھی کفر ہے. غور سے سنیں کہ ہنسی مذاق کے انداز پر کفریہ بات کہنا بھی کفر ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے. فَإِنَّ الْهَزْلَ بِالْكُفْرِ كُفْرٌ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. بعض لوگ نماز، روزے کا، اذان کا، داڑھی کا اور دین کے شعائر کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. یاد رکھنا چاہیے کہ یہ چیز ان کو ایمان کے دائرے سے باہر کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، آمین. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس مجلس میں کوئی بری بات ہوتی ہو یا خلاف شریعت کام کیا جاتا ہو تو اگر اس پر نکیر کرنے کی جرأت ہو، ہمت ہو تو شریک ہو اور اس پر ناراضگی کا اظہار کرے، ورنہ ایسی مجلس میں شریک ہونے سے گریز کرے، پرہیز کرے. چنانچہ ان منافقین میں تیسرے شخص استہزاء میں شریک نہیں تھے، لیکن اس مجلس میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کی بھی
گرفت کی گئی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.